تین مسائل بیان کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ کہ سفر کی حد کتنا ہے، ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے گھر سے نکل کر بندہ مسافر ہو جاتا ہے یا شہر سے نکل کر بندہ مسافر ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کریں گے کہ مغرب کی نماز اور وتر کی نماز سفر کے دوران کتنی پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز تو 3 رکعت ہے، وتر کی نماز بھی 3 رکعت ہے، تو کیا وہ بھی 2 رکعت پڑھنی چاہیے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اگر کسی کا ارادہ ہو اپنے گھر سے 77.5 کلومیٹر، آج کل جو انگریزی کلومیٹر ہے روڈ کے کناروں پہ لگا ہوا ہے، اگر کسی کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے 77.5 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، یہ کلومیٹر کا حساب ہے، اور میل والا جو حساب ہے وہ 48 میل ہے۔ اگر کسی کو 77.5 میل سفر کرنے کا ارادہ ہے، یہ شخص مسافر ہے۔ ابھی اس کی سفر، دوسرا مسئلہ کدھر سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی سفر گھر سے شروع ہو جاتا ہے یا شہر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 77 کلومیٹر گھر سے نکلتا ہے تو ادھر علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ شخص اپنے گھر سے نکل گیا، گھر کے دروازے سے وہ بندہ مسافر نہیں ہوتا ہے، نہ وہ اپنے گاؤں سے مسافر ہوتا ہے، بلکہ اس کی شہر کے، اس کی گاؤں کے، اس کے محلے کے جو حدود ہے ادھر سے وہ نکل کر پھر مسافر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، اگر مثال ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں 50 گھر ہے یا 100 گھر موجود ہے، ایک محلہ ہے، تو اس محلے کے باہر قبرستان ہوتا ہے ایک، اس محلے کا باہر عیدگاہ والی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ہوتا ہے 2، کبھی کبھی اس محلے کے باہر سکول ہوتا ہے 3۔ تو یہ بندہ اگر قبرستان سے نکل گیا، گھر سے نکلنے کے مسافر نہیں ہے، اگر اس کو ظہر کی نماز کا ٹائم آیا، گھر سے نکلا، قبرستان کی اس طرف ہے، تو اس شخص نے پورے نماز پڑھنی ہے۔ اگر وہ قبرستان سے نکل گیا، قبرستان سے دور ہوتا چلا گیا، تو پھر قبرستان سے نکل کر ظہر کی نماز اس شخص پہ آیا، تو اس شخص نے ظہر کی نماز کو سفر والی نماز پڑھنا ہے۔ اگر وہ عیدگاہ گاؤں سے نکل کر، محلے سے نکل کر عیدگاہ کی جگہ پہ وہ نکل گیا عید والی نماز سے، تو ادھر بھی اس نے مسافر نماز پڑھنا ہے۔ اگر سکول سے باہر، یعنی پورے محلے کا ایک سکول ہے، وہ محلے سے باہر ہے، تو پھر اس سے وہ بندہ نکل گیا، تو پھر یہ شخص ادھر سے مسافر ہے۔ اگر سکول کے گاؤں کی طرف ہے، عیدگاہ کی گاؤں کی طرف ہے، قبرستان کی گاؤں کی طرف ہے، تو پھر یہ شخص مقیم والی نماز پڑھے گا، مسافر والا نماز یہ نہیں پڑھے گا۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ابھی دوسرا مسئلہ تو بیان کیا کہ 77.5 کلومیٹر اس کا ٹائم مسافت ہے۔ تیسرا مسئلہ وتر اور وتر کی نماز اور مغرب کی نماز، یہ تو انسان پہ آ جاتا ہے خواہ۔ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز اس کے ٹائم آیا، وہ سفر کے دوران مغرب کی نماز پڑھتا ہے، تو مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھے گا۔ کیوں؟ وتر کی نماز بھی وہ 3 رکعت پڑھے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتوں میں سے آدھا کر دیا ہے، آپ کو قصر کی نماز کا حکم دیا ہے کہ بھائی قصر کی نماز پڑھو، تو 4 رکعت 2 ہو جاتے ہیں، اگر یعنی وہ نصف ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر 3 رکعت نصف کرو گے تو 1.5 بن جاتا ہے۔ 1.5 رکعت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے ایک۔ اسی طرح صبح کی نماز ہے، صبح کی نماز پہلے سے 2 رکعت ہے، آپ بھی وہ اگر نصف کرتے ہو تو 1 رکعت بن جاتی ہے۔ تو 1 رکعت اللہ کی طرف سے مشروع نہیں ہے، شریعت میں نہ 1 رکعت کی نماز ہے نہ 1.5 رکعت کی نماز ہے۔ تو اس لیے صبح کی نماز بھی پوری پڑھنی چاہیے، اور مغرب کی نماز بھی پوری پڑھنی چاہیے، اور وتر بھی پوری پڑھنی چاہیے۔ وتر کیوں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو ایک مسئلہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے سفر کے دوران وتر کی نماز قضا ہو گئی، تو اس شخص پہ وتر کی نماز کی ادا واجب ہے۔ جب واپس آیا تو وہ اسی وتر کی نماز، اس پہ کیوں؟ وتر نماز واجب ہے۔ یا اسی طرح گھر میں ایک بندہ موجود ہے، اس نے وتر کی نماز اس سے قضا ہوگی، تو اسی وتر کی نماز کی ادا اس شخص پہ ادا واجب ہے، پھر اس نے واپس اس نماز کو لوٹانا ہے۔ پھر اسی طرح سفر والا بھی لوٹانا ہے، گھر والا بھی لوٹانا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 77.5 کلومیٹر بندہ گھر سے نکل گیا تو یہ بندہ مسافر ہے، یہ اس کی ارادہ ہے کہ میں نے اتنے سفر کرنا ہے، تو بندہ مسافر بن جاتا ہے۔ 77 سے اگر کم ارادہ ہے تو مسافر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ ہے، 77 سے اگر اس کی کم ارادہ ہے تو اس نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، کوئی شخص اپنا گاؤں سے، قبرستان سے، عیدگاہ والی جگہ سے
اسکول کے علاقے سے نکل گیا تو مسافر ہے، اگر گھر کی طرف نزدیک ہے تو مسافر نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، وطر کی نماز اور مغرب کی نماز جو ہے وہ پوری نماز پڑھنی چاہیے شخص کو۔